خواتین و حضرات السلام علیکم۔ میں سب سے پہلے بات ہوئی اور نون صاحب نے دعا بھی ہو گئی اور میں بھی دوبارہ بھی پرویز احمد شاہ صاحب کے ساتھ جو اس کو صدمہ پہنچے، دکھ پہنچائے اس کے جوان سال بیٹے کی انتقال سے اور ناگہانی موت سے موت تو سب کو آنا ہے، مگر اس طرح جوان اور اچانک تو اللہ تعالیٰ اس کو استقامت دے دے اور صبر جمیل اللہ تعالیٰ اس کو دے دے اور اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نصیب کرے۔ میں آج کے پروگرام کے حوالے سے مقررین نے باتیں کی اور اچھی بات ٹو دی پوائنٹ باتیں کیے، تو میں آل پارٹی حریت کانفرنس کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کو داد دینا چاہتا ہوں اس کے حوصلے اور جذبے کو کہ انہوں نے تمام مشکلات کے باوجود اس کشمیر کاز کو زندہ رکھا ہوا ہے، خواہ وہ یا پاکستان کے اندر ہے اور خواہ وہ پوری دنیا میں جگہ جگہ انہوں نے وہی جا کر اور بھرپور نمائندگی کی اور بھرپور کوشش کی کہ پورے دنیا کے سامنے حقائق اور فیکٹس سامنے رکھ دیا جائے۔ آج کی سیمینار کا مقصد بھی ہے اور آگے آپ جا کر جو لوگ یہاں آئے کہ اکثر لوگوں کو اب بھی نہیں ہے پتہ کہ ان کو یہ پتہ لگ جائے کہ وہی مقبوضہ جموں کشمیر میں کتنے مظالم ہوئے اور ابھی تک ہو رہے، کیا کیا ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوئے اور یہ کون سی ہسٹری جس طرح بات کی گئی، یہ کسی کو عام آدمی کو ابھی تک یہ ہوگا نہیں کہ دنیا کی تاریخ میں کہ ایک ہفتے یا چند دنوں کے اندر 2-2.5 لاکھ لوگوں کی شہادتیں ہونا، خاص کر 6 نومبر جو آج ہم یا اکٹھے ہوئے اور اس کو بلیک ڈے کی حیثیت سے منا رہے ہیں اور یہ پیغام دے رہے ہیں ان لوگوں کو، ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے کہ ان کو کس طرح بے دردی سے ان کی شہادتیں کروا دیے گئے۔ اسی طرح اس ٹائم سے شروع کر کے اور 27 اکتوبر جو پرویز احمد شاہ صاحب نے بات کی کہ جس دن انڈیا کی فوجوں کی وہ انٹری ہوئی اور انہیں زبردستی مقبوضہ جموں کشمیر پر قبضہ کرا دیا، تو اس دن یہ بھی اسی کے 7-8 دن کی بات کے واقعات ہیں جو آج ہم دوبارہ آج اکٹھے ہوئے اور اس پر بات کر رہے ہیں۔ تو اسی دن سے شروع کر کے آج کی دن تک کیا کیا وہی نہیں ہوئے، کتنے مظالم واقعی وہی ہے۔ آپ کو ایک فلسطین اور غزہ میں ملے گا اور ایک جموں کشمیر میں آپ تاریخ پوری دنیا کو کی دیکھے تو آپ کو وہی نظر آئے گا کہ ان لوگوں کے ساتھ کیا کیا نہیں ہوا۔ مگر میں ان سارے سب سے پہلے آگے بات کرنے سے ان کے جذبے اور حوصلے کو داد دینا چاہتا ہوں کہ وہی ان تمام مظالم کے باوجود، ان شہادتوں کے باوجود، جیلوں کے اندر ان کی کئی شہادتیں ہوئی ہیں، ہمارے کئی ہزاروں کی تعداد میں مائیں اور بہنیں بیوائے ہو گئی، ہمارے اتنے لاکھوں کی تعداد میں بچے یتیم ہو گئے، ان کے گھروں کو مسمار کر دیا گیا، ان پر کیا کیا نہیں ہوئے ہر جگہ۔ مگر اس کے باوجود اتنی آپ دیکھ لیں 8 دہائیوں سے ان کا وہی جذبہ آج تک قائم دائم ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ ہر ایک کو سمجھ لینی چاہیے کہ یہ ان کے اندر ایک جذبہ ہے، اس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی کہ 8 دہائیوں سے وہ مسلسل لگے ہوئے اور وہی جہاد کر رہے۔ میں اس سے آگے جو میں نے پہلے جو کچھ دیکھا ہے اور جو کچھ دیکھ رہے ہیں، جو کچھ ہمارے ایک پروفیسر صاحب نے بات کی، سب نے، تو یہ وقت کی ضرورت ہے کہ یہ ہم ہر جگہ ہائی لائٹ بھی کریں، پوری دنیا میں بھی کریں اور اپنے یہاں بھی کریں۔ اپنے یہ جوان
اپنے جوانوں کو بھی ان کے سامنے بھی رکھے کہ کیا کیا ہوا ہے اور ان کی کس کے لیے ہوا ہے. بات اصل میں یہ کیوں ہوا ہے اور کس کے لیے ہوا ہے. ایک مذہب اور وہی رشتہ جو ان کی آئے اور وہی پاکستانیت کا جذبہ جو ان کے دلوں کے اندر اسی طرح بسی ہوئی ہے, اس کے لیے ہوا ہے جو کچھ انہوں نے برداشت کیا ہے اور آج تک ان کے دلوں میں اس طرح قائم دائم ہے. یہ سب سے بڑی بات ہے. اور یہ میں ان کو کتنی, اگر ہم سارے اس کو دیکھ لیں تو آپ کو دنیا میں اس کی مثال نہیں ملے گی. آپ دیکھ لیں, سب سے آسان کام ہے, کوئی جیل کے اندر ہے تو کہتا ہے میں ڈیل کرتا ہوں, فلاں کرتا ہوں کہ میرے اپنا لائف بچ جائے, سب کچھ ہے. مگر وہی جو مقبوضہ جموں کشمیر کے اب بھی ہمارے جتنے مجاہد جیلوں کے اندر ہے, انہوں نے کئی ڈیل کی بات نہیں کی. ان کے خلاف پانسیوں کی باتیں بھی ہو رہی ہے, ان کی اس طرح شہادتوں کی باتیں بھی ہو رہی ہے, مگر ماشاءاللہ وہ اس طرح دلیری سے وہی میسج دے رہا ہے کہ جو قیمت ہم نے ادا کی ہے آئندہ بھی ادا کرتے رہیں گے. مگر یہ چیز آپ ہمارے ذہنوں سے نکال نہیں سکتے جب تک آپ ہماری اصلی حق اور رائٹ ہمیں نہ دیا جائے. میں بات یہ کروں گا کہ یہ کوئی ہماری ڈیمانڈ نہیں ہے, یہ مقبوضہ جموں کشمیر یا آل پارٹی حریت کانفرنس یا پاکستان کی ڈیمانڈ نہیں ہے کہ ہم کس سے کوئی چیز مانگ رہے. ہم صرف بات کرتے ہیں اپنے حق کی اور رائٹ کی. اگر اقوام متحدہ کے سیکیورٹی کونسل کے جو ریزولوشنز ہیں وہ تو ہمارا رائٹ ہے, حق ہے. ہم ابھی ڈیمانڈ نہیں کر رہے کہ آپ آ جائے ہمارے ساتھ بیٹھ جائے کہ یا ہونا چاہیے وہی ہونا چاہیے, یہ حق ملنے چاہیے نہیں ملنے چاہیے. جب آپ نے مان لیا, خود ریزولوشن پاس کیے, تو یہ ہمارا حق ہے جو آج تک دبا ہوا ہے اور اس کے لیے آواز بلند اس طرح نہیں کی گئی. میں پوری وہی جو ہیومن رائٹس کی بات ہو رہے بڑے بڑے لوگ کر رہے ہیں, تو کیا ان کو وہی ہیومن رائٹس کی وائلیشن مقبوضہ جموں کشمیر میں نظر نہیں آ رہی کہ وہی کیا اس پر بات کی جائے تو کئی دن لگ جائے اور ختم نہیں ہونے والے. وہی تو ہر وقت بلیک آؤٹ, وہی تو ہر وقت کرفیو, وہی جو ہمارے صحافی بھائی ہے کسی کو جانے کی بھی نہیں ہے کہ آپ جائے ان کو دیکھ لے اور وہی رپورٹ کرے, اور وہی بربریت جاری ہے. تو اس کو ہائی لائٹ کرنا آج کی اس سیمینار کا مقصد بھی ہے, اور اس میسج کا کہ جو بھی ہو, جو اتنے ہو گئے, ہم دوبارہ جس طرح بات کی گئی نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم امن سے رہے, پیس سے رہے, خوشحالی سے رہے. مگر اگر انڈیا اس کے لیے بالکل تیاری نہیں ہے تو انہوں نے یہ بھی دیکھ لیا, وہی مارے کا حق میں بھی دیکھ لیا کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم اتنا بڑا طاقت ہے اور اتنا بڑا قوت ہے معاشی اور ہر لحاظ سے, مگر آپ کے ساتھ وہ جذبہ کدھر ہے؟ یہ جذبہ اس جذبے پر بات کر لینی چاہیے کہ آپ کے ساتھ وہ جذبہ ایمانی کدھر سے آئے گا جو ان مقبوضہ جموں کشمیر میں, آزاد جموں کشمیر میں اس کی بھی آج بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو ایلوسی کے پار ہے یا آ رہے اس سائٹ پر ہے اس سائٹ پر ہے. شاہ غلام قادر صاحب میرے ساتھ تھا, موجود تھا, میں اسی رات اس کے حلقے میں تھا, اور پورا جب یہ مارے کے حق کے درمیان 4-5 دن رہا اور مختلف ایلوسیز پر بھی ہم گئے, لوگوں کے پاس بھی گئے. مگر میں یہ بات ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو اپنی ایک روایت, شاہ صاحب اس کے گواہ ہے, میں اس کا مہمان بھی تھا کہ رات کو یہاں سے ہمارے انفارمیشن منسٹر صاحب نے پریس کانفرنس کی کہ آئندہ 12-24 گھنٹوں میں انڈیا حملہ کرے گا. رات کے ٹائم سارے لوگ ہمارے پیچھے گئے, ابھی تو نکلنا چاہیے, یہاں سے نکل جاؤ, سامنے انڈیا اور پاکستان. میری تو اب نہیں, میں نے اس کو وہی کہا کہ یار ہمارے ابا و اجداد بھی آئے تھے, ہم ان سے وہی قصے سن رہے, آپ کشمیریوں سے بھی سن رہے کہ جب 1947 میں جو ابھی بات ہوئی, وہی سے آ کر اپنے دیسی اسلحے کے ساتھ, دیسی بندوقوں کے ساتھ, اور وہی اس طرح ٹرانسپورٹ بھی نہیں تھا, انہوں نے پیدل سفر کر کے کئی دن پیدل سفر کر کے اور یہاں آئے اور لڑے. تو ہم تو خود یہاں بھی بائی چانس آئے ہوئے, تو ہم یہاں سے یا کس طرح نکل سکتے؟ ہمیں ان کے ساتھ ہونا ہے. اگر شہادت ہوئی بی ٹی کے, اگر نہیں ہوئی بی ٹی کے, مگر یہاں سے جانے کا سوال پیدا نہیں ہوتا. ہماری تو اپنا ایک سٹانس تھا, وہ ہے بھی, اور آپ کو میری ہسٹری کا بھی پتہ ہے
کہ اگر آپ کے سامنے کھڑا ہو تو 7 دفعہ دوبارہ زندگی بھی ملے، اللہ تعالیٰ نے دیے، کئی سوئسائڈ ہر چیز دیکھی، مگر میں اپنے آپ سے ہٹ کے ان کشمیریوں کی جذبے کی بات نہ کرو، بہت زیادتی ہوئی کہ اگر ہم صبح نکل گئے تو یہ تاکہ کوئی نکلے ہی نہیں، کیونکہ سارے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو میڈیا پر بھی ہے، سب پر آیا، ابھی انڈیا حملہ کرے گا۔ مگر میں ان کشمیریوں کے اس جذبے کو مجھے ہمیشہ یاد رہے گا کہ جس طرح ہم نکلے اور وہ لوگ جس طرح نکل گئے، اور جس طرح وہی جلسے میں لوگ آئے ہزاروں کی تعداد میں ان کو داد دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی موت سے ڈر ہے نہیں، اور یہ ہماری زندگی، یہ ہمارا خواہش ہے، یہ شہادت ہماری خواہش ہے کہ جو بھی ہونا ہے ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے تیار ہے۔ تو میں نے جو ان کا جذبہ دیکھا، اور پھر شاہ صاحب ساتھ تھے، ہم جن فوجیوں کے پاس جاتے تھے بارڈر پر، پھر ان کا جو جذبہ دیکھا، جذبہ ان کا یہ تھا کہ بالکل ہماری تو خواہش ارزو ہے کہ ہمیں شہادت مل جائے۔ تو میں نے اسی ٹائم میرے ایک ذہن بن گئی کہ اگر یہ جذبہ قوم میں بھی ہو اور افواج پاکستان میں بھی ہو تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو انشاءاللہ تعالیٰ یہ شکست نہیں دے سکتی، اور ہوگی آپ کے سامنے۔ تو اسی دن سے میں یہ بات ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ اس معرکہ حق میں کشمیر کاز کو جو لوگ کہتے ہیں کہ سرد خانے میں پڑا ہوا ہے، جو انڈیا کے وزراء اور گورنمنٹ کہتے تھے کہ یہ ابھی ایشو ہی نہیں رہا، اس پر بات ہی نہیں کرنی، وہی ایشو پوری دنیا میں زندہ ہو گئی۔ اس کے لیے میں پوری ہماری افواج پاکستان، اس کے ہمارے جو حافظ عاصم منیر صاحب ہے، فیلڈ مارشل صاحب، اس کی لیڈرشپ میں اور قیادت میں، اور یہاں کے پاکستان کی گورنمنٹ میں بھی، اگر شہباز شریف صاحب پی ایم تھے، جس طرح دلیرانہ یہ فیصلے کیے، اور جس طرح وہی کشمیریوں نے اور پوری پاکستان نے میسج دیا، تو یہ کاز جو وہ کہہ رہے تھے کہ ابھی یہ ایشو ہے نہیں، یہ پوری دنیا میں ثابت ہو گیا کہ یہ ایشو ہے اور ایشو رہے گا۔ اگر آپ اس خطے میں انڈیا امن چاہتے اور پیس چاہتے اور اسی طرح رہنا چاہتے تو اس کو چاہیے کہ اس کو ریزالو کرے۔ اگر 3 جنگیں پہلے لڑی گئی ہے، 4تھا جنگ بھی لڑا، کتنے جنگیں لڑنے پڑے تو لڑتے رہیں گے۔ اگر ان کو یہ منظور نہیں ہے تو یہ ہماری طرف سے، پاکستان کی طرف سے ہے کہ ہر ایکسٹریم تک ہم اس کے لیے جائیں گے۔ ان کے وہ جذبے کو دیکھو، جذبہ ایمانی کو دیکھو، تو ان کے ساتھ یہ کوئی بات ہماری دوسری اس پر کوئی کمپرومائز کرنا ہو، اس کا بالکل آؤٹ آف کویشچن ہے۔ تو میں یہ بات دوبارہ کرنا چاہتا ہوں کہ انڈیا کو چاہیے، اگر وہ امن اور پیس چاہتے اس خطے میں، تو وہی اس طرح نہیں کہ ایک تو وہی ہو گیا، زبردستی آ گئے، اتنے لوگوں کی شہادتیں ہوئی ہے، اتنے مظالم کر دیے، اور پھر اس حد تک جانا کتنے افسوس کی بات ہے کہ جو 5 اگست 2019 کی ہم بات کرتے ہیں کہ اس میں جو ان کے اپنے آئین میں آرٹیکل تھے، 35 ہے 307، اس کو نکالنا کہ ہر ایک بندہ یہاں آ سکتا ہے، آباد ہو سکتا ہے، کہ اس کی ڈیموگرافی کو چینج کر دیا جائے۔ جس طرح شاہ غلام قادر صاحب نے بات کی کہ ابھی تک رپورٹڈ 4.2 ملین لوگوں کو انہوں نے باہر سے لا کر اور یہاں بسا دیا ہے، کہ اگر اس طرح بات آ جائے اور مجبوری ہو جائے تو باہر سے لوگ آ کر یا ووٹر بھی ہوں گے، ووٹ بھی ڈالیں گے۔ ہمارا وہی ڈیمانڈ نہیں ہے، جو اوریجنل کشمیری ہے وہی ڈیمانڈ ہے کہ ان کو مائنس کر کے جو باہر سے لائے، اوریجنل کشمیریوں سے پوچھ کر ان کی جو مرضی ہے اس کی مرضی کے مطابق جانا ہوگا۔ اور جب تک یہ ڈیمانڈ پورا نہ ہو تو اس خطے میں امن اور پیس نہیں آ سکتی۔ یہ ہم بھی کوئی کشمیریوں پر احسان نہیں کر رہے، یہ ہمارا فرض ہے، اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے۔ یہ کاز ان کے لیے جس طرح اس طرح بالکل ہمارے لیے بھی ہے، جس طرح قائد اعظم نے کہا کہ کشمیر پاکستان کا شارک ہے، اس طرح ہم سارے پاکستانی کہتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ کہتے رہیں گے، اس کے لیے ہر حد تک جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ابھی جو بھی بات میں ضرور یہ کہنا چاہتا ہوں، آل پارٹیز حریت کانفرنس نے ہمیشہ اس میں بہت اچھا ساتھ دیا، سپورٹ کیا، کہ ابھی اس کی ضرورت ہے کہ اس کو ہم ہر جگہ ہائی لائٹ کریں، باہر دنیا میں بھی اور یہاں بھی۔ اس لیے
ہم کوشش کر رہے ہیں لاسٹ ایئر سے کہ یہ جتنے بھی دن ہیں، جتنی وہی بلیک ڈے جتنے بھی ہے 5 اگست سے یہ آج کا دن ہے کہ ہر جگہ پورے ہمارے چاروں صوبوں میں بھی، جی بی میں بھی اور آزاد کشمیر میں بھی، اور ساتھ ساتھ ہمارے جتنے فارن مشنز ہیں، وہی جو باہر لوگ آباد ہے، وہ بھی یہ پوری دنیا کے سامنے رکھے اور اس کو ہائی لائٹ کرے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پر پہلے بھی ہم نے جو کچھ جتنا ممکن تھا وہ کر رہے اور دوبارہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ کرتے رہیں گے جب تک انڈیا کو مجبور نہ کرے اور اس پر نہ آ جائے اور ٹیبل پر نہ بیٹھ جائے. اور اس مارے کے حق کے بعد وہی ایشو ابھی پوری دنیا نے بھی مان لیے. لائک کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.